بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے محرومی نے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اعصاب پر ایسا برا اثر کیا ہے کہ اب ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور برداشت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے حکومت سے محرومی کا الزام امریکی خط اور امریکہ پر لگایا، جون سے سازش کا علم ہونے کا یو ٹرن لے لیا ہے اور اپنی ناکامیوں کا سارا الزام ملک کے قابل احترام اداروں اور ان کی کمان پر لگایا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے ایبٹ آباد میں، وہ ان کی لانگ مارچ میں ہونے والی متوقع ناکامی کی وجہ سے کسی طرح اس کی کوشش لگتی ہے کہ اس لانگ مارچ سے جان چھڑائی جائے، اور اسی لیے اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے مقتدر حلقوں پر اٹیک کیا جائے تاکہ ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن ہو اور ملک میں مارشل لا لگے، تاکہ ان کو اقتدار جو ان کا گیا ہے تو یہ چاہتے ہیں دوسرے کا بھی اقتدار سے اس کو بھی ہٹایا جائے اور لانگ مارچ سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے۔ پچھلا لانگ مارچ یاد ہوگا، یہ 126 دن تک انہوں نے لانگ مارچ وہاں دھرنا دے کے بیٹھ رہے تھے، لیکن ان کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ بعد میں پھر صلح ہوئی، بیچ میں معاہدہ ہوا، لوگ مقتدر حلقے پڑے تو پھر انہوں نے یہاں سے دھرنا ختم کیا۔ جب لانگ مارچ شروع کر رہے تھے تو بھی انہوں نے اپنے کزن صاحب کو ساتھ ملایا، کیونکہ ان کے مدرسوں کے بچے تھے، اساتذہ تھے، مرید تھے، ان کی آڑ میں یہ روانہ ہوئے، اور وہاں بھی جب یہ پہنچے اسلام آباد تو ان کا جو دھرنا تھا وہ رات کو ہی ہوتا تھا، دن میں بالکل خالی ہوتی تھی علاقہ۔ ان کو اس بات کا علم ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ وہی حکومت ہے نواز شریف کی جس نے پچھلی دفعہ بھی ان کو 126 دن تک بیٹھا رہنے دیا تھا، حالانکہ انہوں نے پاکستان کے دوست ملک چائنا کے صدر کے آنے کے باوجود دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو گھٹایا نہیں گیا، وہ بیٹھے رہے۔ ابھی ان کو ڈر یہی ہے کہ اگر دوبارہ اسی حکومت نے ان کو بیٹھا رہنے دیا گیا تو پھر ان کی سبکی الگ ہوگی اور ان کے جو عوامی حمایت ہے اس کا بھی پول کھل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے جو بھی تقریر کی اس کا سارا جو رخ تھا وہ مقتدر حلقوں کی طرف تھا۔ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو وزیر اعظم بنوانے کے علاوہ باقی ہر الزام مقتدر حلقوں پر لگا دیا۔ شوروں کو اقتدار میں لانے کا الزام، اس سے پہلے امریکہ کا خط تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے ان کو اقتدار میں لایا گیا ہے۔ شہباز شریف کے علاوہ اور بھی کردار میر جعفر و میر صادق ہیں۔ پچھلی تقریر میں انہوں نے سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر میر صادق کا نام لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جب بہت زیادہ تنقید ہوئی ملک میں تو پھر انہوں نے اپنی یو ٹرن لیا، جس کے یہ عادی ہیں، اور انہوں نے بولا کہ میں نے تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو کہا تھا۔ آج پھر انہوں نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ اس میں جو میر جعفر صادق ہیں وہ اور بھی ہیں، وہ شہباز شریف کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں۔ اس کا اشارہ وہ ظاہر کس کی طرف کر رہے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ دوسرے انہوں نے فرمایا کہ نیوٹرل کو بتایا تھا کہ معیشت مشکل سے مستحکم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوکت ترین نے بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ کرپشن بااثر شخصیت کے لیے بھی ایشو ہے، مگر یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کرپشن کے پیچھے نہ پڑیں۔ مقتدر حلقے عثمان بزدار کو بھی ہٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ مقتدر حلقوں نے مسلم لیگ نون کا فارورڈ بلاک بن رہا تھا، جس کو انہوں نے بننے سے روک دیا اور لوگوں سے کہا کہ وہیں رہیں۔ یہ ایک اور انہوں نے الزام لگایا، اور تمام کا تمام جو الزامات وہ تمام مقتدر حلقوں پر، بااثر شخصیات پر اور اداروں پہ لگایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں صدمے ہوئے ہوں کہ یہ لوگ چوروں کو اقتدار میں لائے۔ میں نے ان لوگوں کے نمبر بلاک کر دیے۔ اسٹیبلشمنٹ سے پیغامات آ رہے ہیں لیکن میں کسی سے بات نہیں کر رہا۔ میں نے ان لوگوں کے نمبر بلاک کر دیے ہیں۔ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا تب تک کسی سے بات نہیں ہوگی۔ یہ
آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس سنی ہوگی. انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے 2 سال سے ہم سیاست سے بالکل لا تعلق ہیں، غیر جانبدار ہیں، اور کسی قسم کی ہماری طرف سے کوئی نہ مداخلت ہو رہی ہے نہ کوئی پیغامات جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے کسی کو، نہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو نہیں کہا مذاکرات کے لیے آنے کے لیے، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو خود حکومت نے، عمران خان صاحب نے 3 آپشن دیے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو جھوٹ قرار دے دیا اور یہی کہا کہ نہیں، مجھے آپشن دیے گئے تھے. آج پھر انہوں نے اپنے وہ جھوٹ کو جاری رکھتے ہوئے اور کئی الزامات لگائے جو اداروں پر اور ان کی اعلیٰ شخصیات پر، مقتدر حلقوں پر. نام تو نہیں لیا انہوں نے، اس طرح کہہ کہ سب واضح اشارہ تھا ان کا، کیونکہ ان کا اپنا ہی دور حکومت ہے، جو وزیر اعظم ہے، صدر ان کا ہے، تو اس وقت کون سی اعلیٰ شخصیات تھیں، کون سا مقتدر حلقے تھے، یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کی طرف وہ الزام لگانا چاہ رہے ہیں. شہباز شریف کے علاوہ اور بھی کردار میر جعفر اور میر صادق ہیں. یہ وقت آنے پر ان کے نام لوں گا. جن لوگوں کو لایا گیا اس سے بہتر تھا پاکستان میں ایٹم بم گرا دیا جاتا. یعنی اپنے ہٹانے کو اور دوسرے کو لانے کو انہوں نے اتنا بھی برداشت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا کہ وہ پاکستان میں ایٹم بم ہی گرا دیا جاتا. انہوں نے مزید کہا کہ معیشت مستحکم ہو رہی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ حکومت ختم کی گئی تو معیشت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ مقتدر حلقے چاہتے تھے کہ عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ان کو ہٹایا تو اختلافات پیدا ہو جائیں گے پارلیمنٹ میں اور دھڑے بن جائیں گے 2. دوسرا اختلاف جنرل فیض کے معاملے پر تھا. میں چاہتا تھا کہ جنرل فیض سردیوں تک DGISI رہیں. ایک وجہ افغانستان اور دوسری داخلی سیاسی صورتحال تھی. مجھے اپوزیشن کی سازش کا جون سے پتہ تھا. ابھی کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ 7 تاریخ کو خط آیا، 8 تاریخ کو اپوزیشن نے تحریک اعتماد پیش کی. ابھی یہ پچھلے جون پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ اس جون سے ان کو پتہ تھا کہ وہ اپوزیشن جو ہے وہ سازش کر رہی ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ خط کا سارا ڈرامہ جو تھا وہ اپوزیشن کی تحریک اعتماد کی کامیابی کے ڈر سے، اس کا رخ موڑنے کی وجہ سے، عوام کی حمایت کے لیے کہ امریکہ کے خلاف عوام کے جذبات بھڑکائے جائیں. حالانکہ حقیقت ان کو پتہ تھا کہ یہ سارا کام جو ہے یہ پچھلے جون سے ہو رہا تھا. آپ کو طاقتور حلقے کون ہو سکتے ہیں، آپ کو میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ حکومت ان کی تھی، صدر یہ، وزیر اعظم خود یہ تھے، اعلیٰ شخصیات کون سی تھیں. یہ سارے کا سارا الزام انہوں نے آج پاکستان کے عوام کے محبوب ترین ادارہ ہے اس پہ لگا دیا ہے. اور ان کی کوشش تھی پوری کی پوری کہ کسی طرح لانگ مارچ سے جان چھڑائی جائے اور ملک میں کوئی ایسا اقدام ہو جائے جس سے ان کو لانگ مارچ بھی نہ کرنا پڑے اور حکومت ان کی تو گئی ہے اور دوسری بھی حکومت بچ جائے. اتنی خود غرضی کی انتہا ہے. سیاستداں کم لگ رہے ہیں، فاشسٹ زیادہ لگتے ہیں. لگتا ہے ہٹلر کی روح جو سما گئی ہے اور صرف اور صرف مقصد ان کا کرسی ہے. پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر میں کرسی پہ اقتدار پر رہوں گا تو صحیح ہے، ورنہ میں زیادہ خطرناک بن جاؤں گا. تو آج انہوں نے خطرناک بن کے دکھایا کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں پر انہوں نے ہر قسم کا الزام لگا دیا، کرپشن میں سپورٹ کرنے تک کا الزام لگا دیا اور ان لوگوں کو لانے تک کا الزام لگا دیا. حالانکہ DGISPR پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو رہی ہے اور تمام جو کام ہیں وہ سیاستداں خود کر رہے ہیں اور کسی قسم کی ان کی نہ ہدایت دی جا رہی ہے اور نہ ان کو کسی قسم کا کوئی کام کرنے یا نہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے.